تسمیہ کا ایک سوال ہے، ہاؤ کین آئی میک مائی لائف پیسفل؟ دیکھیے، اپنی زندگی کو پیسفل بنانے کا صرف ایک ہی بنیادی میتھڈ ہے، اور وہ ہے اپنی سوچ کو بدلنا. اپنی سوچ سے نگیٹو آئٹمس کو ریموو کیجیے. اپنی سوچ سے نگیٹو آئٹم کو پازیٹیو آئٹم میں کنورٹ کیجیے. اپنے اوپر ایکسٹرنل پرووکیشن کو ڈومینیٹ مت ہونے دیجیے. سراؤنڈنگ سے آپ متاثر نہ ہوئیے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اپنے پرنسپل پر کھڑی رکھیے. تو یہ سب کچھ سوچ سے ہینڈل ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے آپ کے وجود کے باہر کوئی چیز موجود نہیں ہے. کسی آدمی کو پیسفل رہنا ہے یا وائلنٹ فل رہنا ہے، بات بات پر اس کو لڑنا جھگڑنا ہے، یا پھر لڑنے جھگڑنے والے ماحول میں بھی اپنے آپ کو پیسفل رکھنا ہے، تو یہ خود آدمی کی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح ٹریڈ کیجیے. ایک بات ذہن میں بالکل موجود رہے ہر وقت، یعنی اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے سماج میں، آپ کے ملک میں مستقل روپ سے ایک ایسا ماحول بن جائے جس کو ہم اور آپ پیسفل کہتے ہیں، جو پیس آف مائنڈ اٹین کرنے کے لیے کنڈیوسو ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر حل کیا ہے؟ آدمی پیس آف مائنڈ کو کیسے اٹین کرے؟ آدمی اپنے آپ کو اینزائٹی سے کیسے بچائے؟ آدمی اسٹریس فری لائف کیسے گزارے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں رکھ دیا ہے، فطرت میں. دیکھیے، اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے نیچر کو دیکھیے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھ دی ہے. نیچر میں کنورژن کا اصول ہے. نیچر میں، فطرت میں کنورژن کا اصول ورک کر رہا ہے، یعنی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کر جانا. مثال کے طور پر آکسیجن کا CO2 کا فارم لے لینا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ایک ڈیفینٹ ریشیو میں کمبائن کر واٹر کا فارم لے لینا. اسی طرح دوسرے منرلز اور آکسیجن کا کمپاؤنڈ کے روپ میں کنورٹ کرنا وغیرہ. تو نیچر میں کنورژن کا پرنسپل ورک کر رہا ہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے مائنڈ میں بھی کنورژن کا پرنسپل اپلائی کرنا ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹریڈ کرنا ہوگا خود کو. اس کی ایک مثال لیجئے. اس کی بہترین مثال پلانٹ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں پلانٹ اپنی پوری لائف میں کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو صرف اور صرف دیتا ہے. یعنی پلانٹ کا پورا وجود اور ایگزسٹنس دوسروں کے لیے گیور بنا ہوا ہے. لیکن کیا پلانٹ ایسا کرے؟ اس کے لیے سراؤنڈنگ میں اس کو اسی طرح کا ماحول اویلیبل ہے؟ کیا اس کو بھی سراؤنڈنگ سے سب کچھ اچھا مل رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. پلانٹ بھی اپنے اندر کنورژن کا پرنسپل ورک میں لاتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ ہارمفل گیس ریلیز کرتے ہیں CO2 کے روپ میں. پلانٹ اس کو انہیل کرتا ہے اور پھر اپنے اندر اس کو لے کر آکسیجن کے روپ میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہ مثال کیا ہے کہ پلانٹ ایک نگیٹو آئٹم کو انہیل کرتا ہے، لیکن اس کو پھر پازیٹیو آئٹم میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو پیسفل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کریں کہ اپنے چاروں طرف ماحول کے نگیٹو آئٹمس کو پازیٹیو آئٹمس میں کنورٹ کر سکیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ پیسفل نہیں رہ سکتا. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ
تو پھر آپ پیسفل بھی نہیں رہ سکتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں نگیٹو آئٹمس بھی پریویل کرے، اور یہ دراصل امتحان کی مصلحت کے تحت ہے. قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں فار دا سیک آف ٹیسٹ ہے، یعنی انسان مسلسل امتحان اور ٹیسٹ کی حالت میں ہے. تو اس وجہ سے یہاں نگیٹو آئٹمس ہیں، ٹیمپٹیشنس ہیں، ڈیویشنس کے سامان ہیں، ڈسٹریکشنس کے نیومرس چیزیں موجود ہیں. اب ان تمام چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک آدمی کو پازیٹیو رہنا ہے اور پیسفل رہنا ہے. تو جس چیز کو ہم پازیٹیو اور پیسفل کہتے ہیں ماڈرن ٹرمینولوجیز میں، اسی چیز کو اسلامی تعلیمات میں ربانی شخصیت کہتے ہیں، مزکہ شخصیت کہتے ہیں، یعنی ڈیوائن پرسنالٹی. تو ڈیوائن پرسنالٹی کسی مسٹیریس پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. ڈیوائن پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو ہر حال میں اپنے آپ کو پیسفل رکھ سکے، جو لوگوں کی نگیٹیوٹی کے باوجود لوگوں کو پازیٹیوٹی دے، لوگوں کے منفی رویہ کے باوجود اپنی طرف سے مثبت رویہ پیش کرے، لوگوں کے انتقامی کارروائی اور انتقامی سلوک کے باوجود اپنی طرف سے محبت بھرا سلوک اور رویہ پیش کرے. اسی کو ہم ربانی شخصیت کہتے ہیں. اور جو لوگ اس ڈھنگ سے زندگی گزارے وہی پیسفل رہتے ہیں، اور اسی سوچ کو ہم پازیٹیوٹی کہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. تو پیسفل رہنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنی سوچ کو بدلنا، اپنی سوچ پر ورک کرنا، اپنے آپ کو اس طرح ٹرینڈ کر لینا کہ ہر حال میں آدمی پیسفل رہ سکے اور اپنے آپ کو رکھ سکے.